ایک آخری سوال ہے، آخری۔ اچھا حسن بھائی، جو آپ کے سیشن میں جو ہمارے بہن بھائیوں نے اہل تشیع قبول کیا ہے، آپ کا جو کلمہ پڑھا ہے، اگر قیامت کے دن آپ بھی غلط ثابت ہوئے تو پھر ان کا سوال کس سے کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ آپ تو کے یہ سیشن میں یہ ان لوگوں نے اگر کوئی کلمہ پیغمبر قبول سے کیا یہی تھا، سوال یا کرے ہم نا، قبول کریں؟ کوئی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرے کہ اگر آپ کے دین غلط نکلے قیامت کے دن تو آپ کیا کریں گے؟ تو پیغمبر کیا جواب دیں گے ان کو؟ کہیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا نا کہ قیامت کے اس کا دن، تو ہاں اس کے قیامت کے حساب دن سے ہم اپنے ذہن سے چل رہے ہیں نا۔ ہاں قیامت کے دن پیغمبر کے دین اگر غلط نکلے تو کیا کریں گے؟ اس کا جو سوچتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ صحیح، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص پیغمبر پہ شک کر رہا ہے، اور پیغمبر پہ شک کرنا نہیں یعنی کفر۔ اس کا ہاں تو ہم شک تو نہیں اسی کر رہے طرح نا، ہم آپ کے اسی طرح بات کا کر رہے ہیں حسن بھائی۔ ہاں عرض سن لیں نا، اسی طرح میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ سب میں اپنے سے تو نہیں بتا رہا، قرآن اور سنت سے بتا رہا ہوں۔ وہ ہمارے سارا آنکھوں پہ۔ ہاں جی رسول جی اللہ بالکل، صلی اللہ علیہ مگر وسلم کے متواتر احادیث سے بتا رہا ہوں۔ یہ پیغمبر جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ قرآن جھوٹ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، پر ٹھیک ہے۔ اگر پیغمبر جھوٹا نہیں ہو سکتا تو اور قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو میں جو باتیں ان سے آپ ہم کو سکھا رہا ہوں اور آپ اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ غلط نکلے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا ہمارے دیکھو حسن بھائی نا، ایک بات بھی ہمارا ذہن بھی تھوڑا ادھر ادھر کا ہے۔ ایک بات ہے کہ ہمارے مفتی مولا وہ بھی یہی قرآن شریف اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، آپ بھی یہی کلام پڑھ کے ہم کو سناتے ہو، ہم دونوں کو غلط نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر دونوں باطل ہوئے قیامت کے دن، پھر ہم تو لٹکے جائیں گے، کیونکہ تو وہ بھی رسول یہی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کا بھی دوسرا دیکھیں، کتاب نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس کی گارنٹی دی، کیونکہ پیغمبر نے خود کہا کہ میرے امت کے کیونکہ 73 دونوں فرقے، فرقے تو نہیں ہے نا، 72 بالکل 73 فرقے ہیں، ہم دونوں پہ ابھی 73 تک فرقے، لٹکے ہوئے ہیں، 1400 سال ہوا ہے، ہمارا ابھی تک مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہے، ابھی تک پتہ نہیں اور 73 فرقے 1400 سال کتنے لگیں گے۔ 73 فرقے سب جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا۔ وہ کون سا فرقہ ہے جو ٹھیک ہے، جہنمی نہیں ہے؟ جہنمی نہیں، فرمایا وہ فرقہ ہے جو ہم قرآن ہم اور اہل اتنے بیت۔ سالوں پہ یہی دونوں ہم اتنے سالوں سے یہی بھائی صاحب دونوں فرقوں پہ 14 آپ سنیں سال گے تو سے ہوا ہے ہم سنیں آرگو گے تو کر رہے سمجھ ہیں۔ آئے گی نا۔ اللہ نے عقل دیا، ٹھیک دنیا میں ٹھیک، فرقے تو ہمارا بہت ہیں۔ یہی دونوں کا ریزلٹ نہیں نکل رہا ہے، ابھی ہم 71 فرقے کدھر ڈھونڈیں حسن بھائی؟ بھائی صاحب میرے عزیز میرے بھائی، دنیا میں دین بہت ہیں، مذہب بہت ہیں، آپ کہہ دیں کہ ہم کنفیوز ہیں کہ کون سا حق پر ہے؟ اللہ نے عقل دی ہے نا، اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے حجت دی ہے، جو اللہ نے جس کی عقل دیا ہے، دونوں کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ بولتا ہے ایسا ہے، یہ بولتا ہے ایسا ہے، تو یہ ابھی اگر ہمارا سمجھ عقل نہیں آ رہی باہر ہے نا، نا ادھر سے۔ اگر سمجھ نہیں آ رہی کہ کون صحیح کہہ رہا ہے تو پھر یہی کہہ سکتا ہوں، تو پھر آپ پہ کوئی جو تکلیف ہی نہیں کتاب ہوگی۔ ایک ہی پڑھ رہے ہیں نا، دیکھو اب بھائی اس کسی بات کسی کا کتاب نہیں ہے، کتاب سن لو، اللہ کا کلام کرنیل ہے نا، صاحب ایک ہی پڑھ کرنیل رہے ہیں صاحب دونوں۔ جی کرنیل جی صاحب سن لیں، جو جی جی اختلافی جی جی مسائل ہے نا، بالکل۔ اختلافی مسائل میں اس میں حق و باطل کا کے درمیان تمیز کرنا یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے۔ جو صحیح، فریقین کی بات کو سنیں، وہ مولوی بھی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، دونوں کی بات، میری بات بھی سنیں، وہ ان کی بات سنیں، ٹھیک ہے نا؟ ان میں سے حق کون ہے، قرآن اور سنت کے موافق کون ہے؟ مگر دونوں نہیں ہے نا، دونوں فرقے اوکے نہیں، بھائی ہم صاحب، دونوں تھینک یو نہیں سر، ہے حسن سوال آپ بھائی، کی سمجھ آ گئی، 71 اب بھی جواب سن اور لیں، ہے نا۔ جواب آن لائن سن لیں، جواب آن لائن سن لیں۔ یہ کون سا صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے؟ اللہ نے عقل دی ہے بھائی، اگر نہیں سمجھ آ رہی ہے، اتنی واضح بات نہیں سمجھ آ رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے حساب ہی نہیں لینا، کیونکہ تکلیف کا سب سے اساسی جو چیز ہے، شرط ہے، وہ عقل ہے۔ یعنی اگر کسی کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے بھائی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، یہ شیعہ کہہ رہا ہے، وہ عمری کہہ رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا حق کون ہے بھائی، ہم تو کنفیوز ہیں، سننے کے بعد بھی نہیں پتہ چل رہا، یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تو پھر اگر نہیں پتہ چل رہا ہے تو پھر چھوڑ دو بھائی۔ اور جب عقل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجانین کو معاف کیا، یہ قرآن میں جو یا الذین آمنو ہے، یہ مجانین سے خطاب نہیں ہے، یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جن کے پاس عقل ہے۔ اگر عقل نہیں ہے تو یہ آپ پہ ایمان واجب نہیں ہے، آپ جو مرضی کرو، لیکن اگر عقل ہے تو پتہ چل جاتا ہے بھائی۔ یہ بہانہ بنانا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون حق پر ہے بھائی، اگر نہیں پتہ چل رہا تو پھر آپ وہی عرض کرو نا کہ مجانین پہ واجب نہیں ہے، اگر عقل ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔